اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو الناصر خیر ومعین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا میراث کالادب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ادب سے بہترین کوئی اور میراث نہیں ہے۔ باپ اس دنیا سے جاتا ہے، مال و دولت چھوڑ کر جاتا ہے جو کہ فنا ہو جانے والی ہے، لیکن نگاہ رسالت میں وہ چیز کہ جو فنا ہونے والی نہیں ہے اس کو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی اور میراث نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے ادب۔ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اپنے بیٹے کو ادب سکھاتا ہے تاکہ بیٹا مؤدب ہو اور اس کا نام روشن کرے۔ میں اس مختصر سے وقت میں بہت زیادہ اس ادب کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا ہے، بس ایک گریز کے طور پر آپ کی خدمت میں چند باتیں جناب ام البنین کے سلسلے میں پیش کرنی ہیں۔ دیکھیے، تربیت کا ایک اصول یہ ہے، بزرگان نے یہ فرمایا کہ اپنی اولاد سے یہ نہ کہو کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ مثال کے طور پر کبھی اپنے بچوں سے یہ نہ کہو نماز پڑھو، بلکہ اس کے سامنے اول وقت نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اگر آپ نے شروع سے اس عمل کو بچے کے سامنے پیش کیا تو بچہ خود بخود نمازی ہو جائے گا۔ بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اور دی جا سکتی ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کیجئے کہ بچہ آپ کو دیکھنے پر دیکھیے، بچہ ہمیشہ بچے کے لیے باپ سب سے بڑا آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے، لہذا بچے کے لیے آپ جیسا اپنا کردار پیش کریں گے ویسا ہی بچہ کل کو مؤدب ہو کر یا غیر مؤدب ہو کر سامنے آئے گا۔ جناب ام البنین کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو جناب ام البنین کی تاریخ فضائل اور خصوصیات سے بھری پڑی ہے، اور اس مختصر سے وقت میں ان تمام پہلوؤں پر نظر کرنا بہت مشکل ہے، لہذا ہم چند ایک باتیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی آپ کی خدمت میں ناظرین کرام پیش کر رہے ہیں۔ جناب ام البنین کا ادب دیکھیے، آپ خود ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، مالدار ہیں، خود مولا کائنات نے آپ کی شادی کے لیے پیغام دیا ہے، لیکن جب اس گھر میں آپ بیاہ کر آتی ہیں تو آنے کے بعد ڈیوڑی پر قدم رکھنے سے پہلے جناب سیدہ کی ڈیوڑی کو چومتی ہیں اور گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ جب دیکھا کہ زینب و ام کلثوم استقبال کے لیے آ رہی ہیں اور ماں کا لفظ استعمال کیا تو آپ نے کہا، اے شہزادیو، مجھے ماں نہ کہو، اس لیے کہ میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ ادب ہے جو انہوں نے اپنے خاندان سے، اپنے باپ سے حاصل کیا تھا۔ اور جب ماں، باپ بہرحال مولا کائنات ہیں جناب عباس کے، لیکن اور مولا کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جناب ام البنین کا ادب یہ ہے، اس طرح سے آپ نے تربیت کی ہے اور اس طرح سے اپنا کردار پیش کیا اس گھر میں آنے کے بعد کہ پوری زندگی گزر گئی، جناب عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا۔ یہ ہے ادب، اسے کہتے ہیں ادب۔ یعنی جناب ام البنین نے اپنا کردار اس انداز سے پیش کیا اس گھر میں کہ پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کی اس کردار کو، اپنے ماں کے اس کردار کو دیکھنے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو اس نے یہ ادب سیکھا کہ حسین کو کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارو، بلکہ ان کو اپنا آقا اور مولا کہہ کے پکارو۔ یہ ادب ہے۔ آپ کی ایک خصوصیت کہ جو آپ کی تمام خصوصیات پر اجل ہے وہ ہے فداکاری، جذبہ فداکاری،
اور اسی فداکاری کو آپ نے اس انداز سے پیش کیا کہ تربیت اولاد بھی ہو رہی تھی اور آپ اپنا کردار بھی پیش کر رہی تھی۔ دنیا میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو سوکن یا سوتن کو برداشت کرتی ہوں۔ آپ دیکھ لیے بزم رسالت میں بھی، نبی کے گھر میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے، مگر جناب ام البنین جب آتی ہیں اور آنے کے بعد اس گھر میں قدم رکھتی ہیں تو آپ یہ کہتی ہیں کہ میں اس گھر کی کنیز بن کر آئی۔ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آنے والی دوسری بیوی اپنی اولاد کو اپنے شوہر کی اولاد پر ترجیح دے، لیکن جناب ام البنین نے یہاں بھی اپنا کردار پیش کیا اور حسنین علیہ السلام کو ترجیح دی اپنے بیٹوں پر، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں قول پیغمبر تھا کہ دیکھو آل محمد سے محبت کرنا، آل محمد کے سامنے زانو ادب طے کرنا، یہی عین ادب تھا۔ لہذا جناب ام البنین نے بھی اس انداز سے تربیت کی اپنے عباس کی کہ انہوں نے بھی، اگر آپ تاریخ جناب عباس پڑھیں تو کہیں بھی آپ کو کوئی ایک خطبہ بھی جناب عباس کا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جبکہ فصیح تھے، بلیغ تھے، بہترین خطیب تھے، مگر جناب عباس جانتے تھے کہ جب تک باپ کی زندگی ہے باپ کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اس کے بعد امام حسن کا دور آیا، امام حسن کے ادب میں آپ نے زبان نہیں کھولی، اور امام حسن کے بعد امام حسین کا دور آیا، تو جب تک بزرگان موجود تھے اس وقت تک آپ نے اپنی زبان اپنے لب نہیں کھولے کہ ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ یہ وہ ادب تھا جو ماں کی طرف سے جناب عباس کو ملا تھا، یعنی حسنین علیہ السلام کو ہمیشہ جناب عباس پر ترجیح دی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ آپ نے فداکاری تو جو کی وہ کی، اور فداکاری کا جذبہ اس انداز سے آپ نے اپنے بچوں کے اندر بھر دیا تھا کہ جب تک جناب عباس زندہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اسی طریقے سے جذبہ صبر ہے، 4 بیٹوں کے مرنے کی خبر آتی ہے، کوئی اور ماں ہوتی تو کلیجہ پھٹ جاتا، سکتہ ہو جاتا اسے، لیکن آپ نے صبر کیا اپنے بچوں پر اور فوراً سوال کیا میرے حسین کی کیا خبر ہے۔ یعنی آپ نے ہر مقام پر ہر جگہ پر اپنی اولاد کو، امام حسین کو، امام حسن کو اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد گریہ فرماتی ہیں، بقی آتی ہیں، آنے کے بعد 4 قبریں بناتی ہیں اور 4 قبریں بنا کر مٹا دیتی ہیں یہ کہہ کر کہ میں ان بچوں پر نہیں روؤں گی، میں روؤں گی اپنے اس حسین پر کہ جس پر ہونے والی اس کی ماں نہیں ہے۔ یہ وہ تربیت کے پہلو تھے، یہ وہ انداز تھا کہ آپ نے اپنے نام کو روشن کر دیا۔ ایسے ہی نہیں مولا کائنات نے کہا تعقیل جاؤ، جانے کے بعد میرے لیے اس گھرانے میں پیغام دو۔ دیکھ رہے تھے مولا کہ یہ آنے والی بیوی آئندہ کیا کردار رقم کرنے والی ہے۔ جناب ام البنین نے اپنی پوری زندگی اس گھرانے کے لیے وقف کر دی۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ شہزادیوں کو، جناب زینب، جناب ام کلثوم کی خدمت میں آ کر ان کو دلاسے دیا کرتی تھی۔ جناب ام البنین خود کہا کرتی تھی کہ میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں۔ اگر جناب ام البنین کی زندگی پر آج کی ہماری بہنیں اور مائیں اگر عمل پیرا ہو جائیں تو
بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، خود ان کی زندگی سنور سکتی ہے، بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے، کس انداز سے گھر میں آنے کے بعد گھر کو سنوارنا ہے، گھر کو جنت بنانا ہے، یہ جناب ام البنین نے بتایا ہے۔ شہزادی کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جناب ام البنین نے اس بشارت کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ یعنی آپ جب اس گھر میں آئی ہیں تو بچوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں جناب فاطمہ کی کمی نہیں محسوس ہے، نہیں، کمی بہت محسوس ہوئی ہے حضرات حسنین کو اور جناب زینب ام کلثوم کو، مولائے کائنات کو، لیکن وہ کردار پیش کیا ہے کہ صبر آ جاتا تھا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم جناب ام البنین کے اس کردار کو اپنائیں، جذبہ فداکاری ہو، صبر ہو، شکر ہو، ولایت کو اور ولایت کے دفاع کو ترجیح دینے کا جذبہ ہو، ان تمام چیزوں کا درس دیا ہے جناب ام البنین نے ہم کو۔ آئیے دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، خدایا ہمیں جناب ام البنین